ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں جو کہ 11th اور 12th منتھ ہے، انہیں ذوالقعدہ یا ذی قعدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ یا ذی حجہ کہا جاتا ہے، اور عربی میں یاد رکھیے ذو اور ذی کا معنی ہوتا ہے والا، ذو مالن، ذو علم، علم والا آدمی، مال والا آدمی، ذی مالن، ذی علم، مال والا آدمی، علم والا آدمی، یہ لفظ یاد رکھیں۔ تو ذی اور ذو دونوں آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ذی الحجہ یا ذوالحجہ، ذی القعدہ یا ذوالقعدہ یاد رکھیں، دونوں بول سکتے ہیں، صاحب یا جس کو بولیں گے یا والا دونوں ہوتا ہے، صاحب مال یا مال والا دونوں اس کے لیے معنی ہوتے ہیں، اس کی یاد رکھیں۔ اب ان مہینوں کو کیوں ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کہا گیا، تو یاد رکھیں تسمیہ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقعدہ یاد رکھیں اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور جو ہے قعدہ یا قعود جو لفظ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، قعود یا قاعدہ بولتے ہیں نا، نماز میں قاعدہ کر رہے ہیں، اسی سے یہ لفظ ہے ذوالقعدہ یاد رکھیے، بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے عرب اس مہینے میں چونکہ لڑائی وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اور دور جہالت میں بھی اس کو کیا مانتے تھے، وہ حرمت والا، تو لہٰذا چونکہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے لڑائی چھوڑ کر، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہا جاتا تھا، اور ذوالحجہ ظاہر سے اس میں حج ہوتا تھا تو وہ ذوالحجہ ہو گیا، اور محرم ظاہر سی بات یہ تیسرا مہینہ تھا، تینوں ایک کے بعد ایک آتے تھے، تو یہ بیٹھ جاتے تھے، مطلب لڑائی جھگڑا چل رہا، لوٹ مار چل رہی، جنگ جدال چل رہا، تو وہ آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ یاد رکھیے اس مہینے مطلب 10ویں مہینے میں جو ہے یہ معاملہ شوال میں ختم ہو جاتا تھا، اور جیسی ذوالقعدہ آتا تھا وہ اپنے ہتھیار وہ ڈال کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اور 3 مہینے تک جنگ نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں انہوں نے ہوشیاریاں شروع کی اور سوچا 3 مہینے تک جنگ نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے تو کیسا چلے گا، پھر کیا شروع کیا، بولے یہ بار سفر کا مہینہ پہلے آئیں گا، محرم کا بعد میں آئیں گا، تو کچھ سالوں کا ایسا کرتے، کچھ سمجھ گیا کیوں کرتے، ذوالقعدہ میں بیٹھ گئے، اب 3 مہینہ لوٹ مار ان کا بزنس تھا، اب لوٹ مار نہیں کریں گے تو کھائیں گے پیئیں گا، 3 مہینے تک کیسے اسٹرگل کریں گے، تو انہوں نے سسٹم لایا کہ بولے سفر یہ مہینے پہلا مہینہ رہیں گا اور محرم دوسرا، پھر کچھ سال بولتے ہو پہلے اعلان کر دیتے کہ سفر یہ بار دوسرا مہینہ رہیں گا، محرم پہلا، یہ ہوتا تھا۔ تو چونکہ اس مہینے میں بیٹھ جاتے تھے، ہتھیار وغیرہ ڈال دیتے تھے، تو قعدہ یہ جو ہے قعود سے آتا ہے، بیٹھنے سے آتا ہے، تو چونکہ جنگ ونگ چھوڑ کے گھروں میں بیٹھتے تھے، اور ذوالحجہ یہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں حج والا، ذو حجہ ذو قعدہ بیٹھنے والا، ذی قعدہ بیٹھنے والا، اور ذوالحجہ حج والا یا ذی حجہ یاد رکھیں حج والا مہینہ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے دونوں کی یہ نام پڑے۔ اب ان کے فضائل کیا ہے تو یاد رکھیں ذوالقعدہ کے تعلق سے ہم پہلے دیکھتے ہیں، تو ذوالقعدہ جو ہے اس مہینے کے تعلق سے یاد رکھیے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے اس مہینے کے تعلق سے قرآن حدیث سے، سوائے اس کے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور دوسرا یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بس یہی 2 اس کی فضیلت ہے، 2 ہی فضائل اس مہینے کی۔ پہلا یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، کون کون سے حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 ہیں، تو یہ پہلا اس کی فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے، اور دوسری اس مہینے کی فضیلت یاد رکھیے جو یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ یاد رکھیے، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت قرآن اور کوئی فضیلت سنت میں نہیں آتی، یاد رکھیے، اور اس مہینے کے اندر کوئی بدعتیں بھی الحمدللہ نہیں پائی جاتی ہے، اور اس مہینے کے اندر خاص کرنے والے اعمال کچھ ملتے تو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے حرمت والے مہینوں میں نیکی زیادہ کرنا چاہیے، تو اس میں نیکی زیادہ کرنا چاہیے اس مہینے میں، بس یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص بدعت بھی رائج نہیں ہے، اور کوئی خاص عمل بھی انسان بہرحال نہیں کرتا، یاد رکھیے اس مہینے کے اندر کوئی بدعت وغیرہ بہرحال نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ تھا ذوالقعدہ کا، اور الحمدللہ ذوالحجہ کے تعلق سے یاد رکھیے ذوالحجہ کے تعلق سے میرا پورا تفصیلی ایک لیکچر ہے جس کے اندر میں نے ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے والے اعمال، اس کے اندر میں نے پوری فضیلت ہے، چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا فضائل کا ہے تو میں نے رکھ چکا ہوں، تو آج انشاءاللہ عزیز ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں مرد اور خواتین خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہوں گا وہ کام جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، مطلب وہ اعمال، وہ کام، وہ چیزیں جو اگر ایک مسلمان کر لے تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا جو آج کے ٹاپک میں جو باتیں آئیں گی اور اس پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا جائیں گے یاد رکھ۔ لیکن اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو نیکیاں برباد کر دیتا ہے، پھر توبہ کرے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اسی حال میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا۔ تو لہٰذا آج کا جو عنوان جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا وہ کام، وہ اعمال جن کے کرنے سے ساری نیکیاں، اور یہ 1-2 نیکیاں برباد نہیں ہوتی یاد رکھ، یہ عمل کرنے سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے اتنی ہی نیکیاں برباد ہوتی ہیں جتنا وہ عمل کیا گیا، جتنی وہ غلطی کی گئی۔
لیکن یہ وہ خطائیں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جس سے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ایک دو نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ ایک انسان کسی کے بارے میں کینہ دل میں رکھے، اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، حسد کرے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، لیکن اتنی پروپورشن میں، اتنا ہی حساب سے جتنی اس نے حسد رکھا، جتنا اس کے کینہ تھا، جب وہ چھوڑ دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، دوسری نیکیوں کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ لیکن یہ اعمال وہ اعمال ہے جس کو انسان کر لے تو اس کے سارے اعمال جتنے اس نے کیا ہوں گے نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ نہ کیا، اسی پر انتقال کر گیا تو سیدھا جہنم میں جائیں گا اور اس سے کبھی نہیں نکلیں گے یاد رکھیں۔ تو آئیے چند وہ اعمال آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو پہلے زمانے میں تو بہت مشکل تھا ان چیزوں کو دیکھنا، لیکن آج کے جدید دور میں بہت کامن، بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا ترقی یافتہ کہلا رہی ہے، آگے بڑھتے جا رہی ہے، ڈیولپڈ ہوتے جا رہی ہے، دینی اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان ان ڈیولپڈ ہوتے جا رہے ہیں، ترقی سے پیچھے رہ جا رہے ہیں، آخرتی کامیابی کو چھوڑنے کو پسند کر رہے ہیں دنیا کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور ایک چیز جو مسلمانوں میں بڑی رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دین کو کا موازنہ کرنا، دین کو اس کے اعتبار سے جج کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کے اعتبار سے کتنا کھرا اترتا ہے اور کتنا نہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنا رخ کبھی بدل لیں گی۔ کل تک جو چیز کہی جاتی تھی کہ ایسا ہے، وہ پتہ چلیں گا آج سائنس نے کہا ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں، ہے نا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے اسکول کے اندر یہ پڑھا تھا کہ سورج گھومتا نہیں ہے، سورج اسٹیشنری رہتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے پڑھا تھا سائنس۔ آج کے بچوں کو آپ پوچھیے سائنس پہ تو وہ کہیں گے نہیں سورج بھی گھومتا ہے۔ مطلب ہم نے جو پڑھا تھا وہ ختم ہو گیا سلیبس، ہے نا، مٹا دیا گیا، اب کہا گیا وہ غلطی تھی ہماری، ہو گیا ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے۔ تو لہٰذا سائنس رخ بدل سکتی ہے۔ قرآن و سنت شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے مطابق ساری چیزوں کو آپ کو جانچنا ہے، اس کو ساری چیزوں کے مطابق پرکھنا اور جانچنا نہیں ہے۔ تو بہرحال آئیے وہ کام جو سارے اعمال برباد کر دے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت کرے۔ آئیے سب سے پہلا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، دین سے ارتداد اختیار کرنا، مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا۔ اسلام کو چھوڑنے سے انسان کی ساری پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور ارتداد اور مرتد کا صرف معنی یہ نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں مسلمان نہ رہا، اس کے کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ایک ہی شکل مشہور اور معروف ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اب میں مسلمان نہ رہا، تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو مرتد ہو گیا، لیکن ایسا نہیں، یاد رکھیں۔ علماء نے اس کی کئی کیٹیگریز باندھی اور 4 ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، چاہے وہ منہ سے بولے یا نہ بولے۔ مطلب ہم تو اس شخص کو مرتد کہتے ہیں جو خود کہہ رہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، آپ بولیں گے جو مذہب اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا، یا کہے میں ایتھیسٹ ہو گیا، چلیے کوئی مذہب کو اختیار نہیں کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں، ملحد بولتے ہیں اس کو۔ الحاد میں نے کیا، میں مانتا ہوں کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، وقت کے اعتبار سے چیزیں ہوتی گئی، ایولیوشن ہوا وغیرہ وغیرہ، ہم مرتد سمجھتے ہیں، لیکن ویسا نہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ عمل ارتداد سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہم اس کی دلیل بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو 4 چیزیں جس سے انسان مرتد ہو سکتا ہے۔ پہلا وہ زبان سے کوئی چیز کہہ دے، دوسرا عمل سے کوئی چیز کر لے، تیسرا عقیدے میں کوئی چیز کی تبدیل لا لے، اور چوتھا کسی چیز میں شک کرے دین اور اسلام کی تو بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 اس کی کیٹیگری ہے مرتد۔ صرف زبان سے کہنے والے کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ آئیے مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں، پہلی چیز جو زبان سے کہہ دے اور وہ مرتد ہو جائے، یاد رکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اس طرح سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، فرشتوں کو گالی دے دے، تو یاد رکھیے یہ انسانی مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اس نے زبان سے یہ چیز کہی، مطلب اس نے مذاق اڑایا اللہ کا، اس کے رسول کا یا رسولوں کا، کوئی بھی جو ان سے پہلے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فرشتوں کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اور گالی گلوچ کی، برے الفاظ کہے، یاد رکھیے تو یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ سوائے اس شخص کے، اس میں ایکسیپشن سے وہ آدمی ہے جس کو اتنا ظلم کیا جائے کہ مجبوراً اس کی زبان یہ چیز کہہ دے، جیسا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آتا ہے، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور عبرت سزائے دینے لگے، اور مارتے بھی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو مار دیا جائے تو وہ مر جائیں گے اسلام پر، مارتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے بس تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور وہ کہتے نہیں دوں گا، پھر چھوڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ مطلب اتنی ایذا کی انہوں نے مجبور ہو کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی جن کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی اور وہ بیچارے مجبور کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑنے، کیونکہ دل میں نہیں تھا، مجبور کر دیے گئے۔ مجبوریاں ہمیشہ ایکسیپشنل رہیں گی، یاد رکھ۔ تو یہاں انسان نے جانتے بوجھتے ہوش اور حواس میں، عقل اور شعور کے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی جو پسند نہیں کرتا، گالی کی وقت دی اس نے، تو یہ شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کے نتیجے میں ارتداد اس کے پچھلے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو عمل کے اعتبار سے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص یاد رکھیے ایسا فعل کر لے کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر دے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے عمل کے اعتبار سے یہ شخص بھی مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ تیسرا وہ شخص جو عقیدے کے اعتبار سے ہو، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ زنا میرے نزدیک حلال ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں نماز فرض ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے لگتا ہے حج وغیرہ صرف ترغیب کے لیے بتایا گیا ہے، تو وہ چیز جو اس دین کے اسٹیبلش چیزیں، یاد رکھیں اس معاملے میں وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں اس کو، تو یہ شخص بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایک ہے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھنے سے آدمی مرتد نہیں ہوتا، یاد رکھیں گناہ گار ہوتا ہے،
کوئی کہے میں سمجھتا ہوں نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ مرتد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوا عقیدے کے اعتبار سے۔ اور چوتھا وہ شخص یاد رکھے جو شک کرے دین اسلام میں، جیسا مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک، سمجھ رہا؟ فرشتوں کے اوپر شک کی پتہ نہیں وہی کس کو دی گئی تھی، غلطی سے لا کے تو نہیں پہنچا دیا۔ ایسے کئی لوگ یاد رکھے جنہوں نے فرشتوں پر شک کیا، دین پر شک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کیا، مختلف چیزوں کے، تو یاد رکھے اس سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں وہ کہتا نہیں لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام اعمال سے یاد رکھیے پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص ارتداد کرے تم میں سے، جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور کفر پھر اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کفر کی حالت میں پھر وہ جو ہے مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اس کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم آگ میں جائیں گا اور اسی کے اندر رہیں گے۔ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو شخص ارتداد اختیار کرے اور اس پر مر جائے، وہ ختم ہو گیا اس کے اوپر، تو وہ کافر ہوا اور اس کے تمام اعمال برباد ہوئے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کی آگ میں جلائیں گا۔ اور آج ارتداد یہ بہت، جس کو میں کہتا ہوں بہت زور و شور میں ہے، اس اعتبار سے کہ وہ آدمی کہہ نہیں رہا ہے، لیکن یہ جو شکوک شبہات، میں نے جتنی باتیں کہ عقیدے میں تبدیلی لانا، چیزوں کو سمجھنا ایسا نہیں ہوگا، اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا مذاق اڑا دینا، اور یہ بہت عام بات ہے۔ یاد رکھیں فرشتوں کے تعلق سے تو ایک بات وعید کے طور پہ کہوں گا، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، یاد رکھیے، ویسے بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اور بہت کامنلی آپ نے اشعار نہیں جوک سنے ہوں گے جو فرشتوں پہ باندھے جاتے ہیں کہ اس کو لینے آیا تھا نعوذ باللہ، ان کو لے کے چلے گیا، پھر احساس ہوا فرشتوں کے بارے میں مذاق، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ فرشتے ایمان کے اندر جو ہمارے داخل چیز ہے، اس میں آمنت باللہ و ملائکتی، دوسرا درجہ رکھتے ہیں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ، وہ کتبی، پھر کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو فرشتوں کا مذاق اڑانا، برا کہنا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کوئی شخص اگر کسی کے چہرے کو دیکھے، نعوذ باللہ، یہ میں الفاظ صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، میرے الفاظ نہیں ہے، کوئی مذاق سے یہ کہے کہ تو جہنم کے داروغہ جیسا، مالک جیسا دکھتا ہے، کیونکہ جہنم کے داروغہ سخت چہرے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا ان کو اور کہا کہ وہ سخت چہرے والے ہیں، تو کوئی کسی کو دیکھ کر مطلب برائی کے معنی میں یہ لے تیرا چہرہ تو جو ہے جہنم کے داروغہ جیسا، مالک کے جیسا ہے، تو یاد رکھیے اس شخص نے بھی کفر کیا کیونکہ اس نے اللہ کے ایک فرشتے کا مذاق اڑایا۔ تو بہرحال ارتداد بہت خطرناک چیز ہے، اس سے تمام پچھلے اعمال جس نے بھی کیا ہوں گا سب برباد ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے۔ اور آج بچوں کو تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، تعلیم سے برا دینی تعلیم، ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں تو آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دینی تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں، تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں، اسلامی عقیدہ نہ سکھانے کے نتیجے میں ان کے لیے ارتداد آسان ہو گیا۔ اور یہ ارتداد کی طرف نوجوان کیوں جاتے ہوا بھی میں رکھ دوں یہاں، کیونکہ ہم صرف نوجوانوں کو یا نئی نسل کو بلیم نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ کہ ہم نے سوال و جواب کا معاملہ بند کر دیا ان کے ساتھ۔ نوجوانوں کے ذہن میں 100 سوالات ہیں، اور ہم سوالات کو اگر کرنے بھی دیتے ہیں تو بہت کیٹیگرائز کر کے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسا؟ اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی جواب ہے نہیں، نتیجتاً میں اس دین کو حق نہیں مانتا ہوں، یا یہ بھی ایک کئی ادیان جو دنیا میں چلتے ہیں وہ دین کا ایک جو ہے یا ایک مذہب ہے، مذہب سمجھتے ہیں نا، مذہب مطلب وہ طریقہ جس میں کوئی عبادتوں کرنے کے طریقے بتائے گئے، وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ مذہب مطلب عبادتوں کے طور طریقے، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اور دین کا مطلب یہ جو پیدائش سے لے کر موت تک آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے، تو اسلام دین ہے، یاد رکھیے، مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جواب نہیں دیتے ہیں، جب جواب نہیں ملتا ہے تو نوجوانوں کو یہ لگتا ہے جو میڈیا کے ذریعے سوالات اٹھائے گئے، مستشرقین کے ذریعے، اورینٹلسٹ کے ذریعے سوالات اٹھائے گئے، ایکس مسلم کے نام سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو دیگر مذاہب کے جو اسلام کے بارے میں برائیاں لوگوں میں پھیلا کر مسلمان نوجوانوں خراب کریں، ان کے اٹھائے گئے سوالات ہیں، اور آپ کے پاس ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ سوال کوئی نوجوان کرے تو ہم بتائیں یہ سوال نہیں کرتے، ایسے سوال نہیں کرنا، چلو توبہ کرو اور آئندہ یہ سوال نکال دو۔ لیکن سوال تو ذہن میں ہے اور انسانی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے سوال کرنا، یاد رکھ، ہے نا، یہ مزاج اور یہ فطرت سے انسان ہٹ نہیں سکتا، اس میں تجسس سوال کرنے کی صفت ہے۔ حتیٰ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور خضر نے کہا جب تک میں تم کو نہ بتاؤں تم مجھ سے سوال نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھ سکے، لیکن کرتے گئے نا سوال، ارے یہ تم نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس نے تمہاری مدد کی تھی، کہا میں نے کہا تھا نا آپ سوال مت کرنا۔ ہم نے وہ دیوار کیوں اٹھائی ان لوگوں کی جبکہ ان لوگوں نے کھانا پینا دیا، آپ نے کہا بھائی یہ سوال اب مت کرنا، اگلی بار سوال ہوں گے تو اب ساتھ نہیں ہوں گے، کیوں تم نے اس نوجوان بچے کو قتل کر دیا؟ تو کہا اب ہمارے الگ ہونے کا وقت آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی خاموش نہیں بیٹھ سکے، سوال پوچھا۔ فرشتوں کو آپ دیکھیے، جیفری لینگ نامی ایک بڑے مشہور میتھمیٹیشین ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ حیات ہے نہیں اب، لیکن کسی زمانے میں 1780s میں وہ ایمان لے کر آئے تھے، امریکن میتھمیٹیشین تھے، سائنٹسٹ تھے میتھس کے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ سوال کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ سوال نہیں کرنا، دین میں سوال نہیں ہے۔ دیکھیے دین میں سوال، بیجا سوال انبیاء کی موجودگی میں نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی موجودگی میں بیجا سوال کرنا یہودیوں کی عادت تھی، لیکن جب اب
نبی چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چلے گئے، اب سوال جو ہوتے ہیں تجسس کے لیے ہوتے ہیں، تحقیق کے لیے ہوتے ہیں، نالج کے لیے ہوتے ہیں، وہ انبیاؤں کو تکلیف دینے والے سوال یہود و نصارہ والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، بولے سوال نہیں کرنا، تو وہ جب سوال کرتے تو لوگ کہتے نہیں دین میں سوال نہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی تھی، آن لائن اویلیبل ہے، ایون دا اینجلس آسک، مطلب انہوں نے قرآن کو مطالعہ کیا اور کہا حتیٰ کہ فرشتے بھی سوال کرتے ہیں۔ کیا نا فرشتوں نے سوال، کب کیا؟ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے سوال کیا نا کہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو زمین فساد کرے، خون بہائے، ہم ہے نا تیری تقدس، تیری ہمدنا اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ایون دا اینجلس آسک، فرشتے تک سوال کرتے ہیں بھائی، تو میں تو ایک انسان ہوں، میرا حق کیوں چنتے ہو سوال کرنے کا؟ تو انسان میں تجسس ہے، تو نئی نسل کو ہم جواب نہیں دے پا رہے، نتیجتاً وہ یاد رکھے الہاد اور ایتھیزم، دین سے بیزارگی اور پھر مرتد ہونے کے حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو میں پہلے کہوں گا ہم کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کسی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد بات کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں جس سے عمل برباد ہو جاتے وہ ہے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ آئیے دوسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے جس کی وجہ سے انسان کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے کیا، وہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی آپ عبادت کریں گے تو یہاں انسان کے سارے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے مطلب میں آیتیں پڑھتا، لیکن میں اس آیت کے آخری حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88، اس سے پہلے بھی آیتیں چل رہی ہے 84، 85، 86، 87، 88، یہ پورے سلسلے وار چل رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم تمام انبیاؤں کے تذکرے کیے، مطلب آیتوں کے اندر پورے نام لیے اللہ نے، اور نام لینے کے پورے بتانے کے بعد جو بات آیت نمبر 88 میں کہی، وہ آیت میں صرف آپ کے سامنے اللہ نے فرمایا رکھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ہم برباد کر دیتے۔ کون؟ یہ انبیاء بھی، یہ انبیاء جن کے نام اللہ نے ایک کے بعد ان آیتوں کا پڑھیے جا کر لیے، اس کے بعد کہا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ تو شرک وہ جرم ہے، یاد رکھیے، جس سے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کسی کی موت آ گئی وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والا، یاد رکھیے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بخشش کا، یاد رکھیے، چونکہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اس کی معافی نہیں ہوں گی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گا، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرے، شرک معاف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر موت آ جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، شرک کا تو ہمارے معاملات، ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو دھکے دھکے پر کی جانے والی چیز ہے، بلکہ یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ میں اکثر مسلمانوں کی پہچان اور نان مسلمز کے اندر مسلمانوں کی پہچان ان کا شرک ہے، ان کی توحید نہیں ہے۔ ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان کسی فلم میں اگر بتایا جائے گا تو کس حالت میں ہوں گا بتائیے، اس کے گلے میں ایک چیز لڑکی ہوں گی یا اس کے ڈنڈ پہ ایک چیز باندھی ہوئی ہوں گی، اس سے پتا چلے گا یہ سچا اور پکا مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کی پہچان اس کے اب توحید سے نہیں ہے، مسلمان کی پہچان اس کے شرک سے ہے۔